نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو۔ او پیاری ماں بہنوں، کون فاطمہ زہرا؟ او میری بیٹیوں، میری بہنوں، کون فاطمہ زہرا؟ وہ فاطمہ زہرا کہ جن سے فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، وہ فاطمہ زہرا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو ایک منادی ندا کرے گا، او اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو۔ پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا 70,000 حوران بہشت کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، اور حضرت فاطمہ ہوا کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گی، بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی۔ ارے کون فاطمہ زہرا؟ مجھے کہہ لینے دو۔ امام اہل سنت نے فرمایا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رسا اس شمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بار بار سبحان اللہ بولا کریں۔ ماں بہنوں، میرے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ دو کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل پہ وہ دونوں کلمے بہت بھاری ہیں۔ حبیبتان للرحمن، وہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بولو سبحان اللہ، میرے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماں بہنوں تم بھی پڑھو ہلکی آواز میں، تمہاری آواز بلند نہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بہت بھاری ہے۔ تو ان دو کلموں کو خوب پڑھا کرو، خوب ورد کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کم سے کم ہر روز 100 بار پڑھو گے نا، 100 بار تو بخاری شریف میں دوسری روایت موجود ہے کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو ان کلموں کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ہماری بخشش کی ضمانت ہے یہ دو کلمے۔ کیا آقا فرماتے اللہ کو پسند ہے، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بھاری ہیں۔ اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا اور یہ دو کلمے اگر موجود ہیں تو پلہ بھاری بھی ہو جائے گا، بیڑا پار بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا میں وہ فاطمہ زہرا کہ جن سے فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، وہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ کہ ان کی عظمت دیکھے آقا تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت صفیہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، میری طرف دیکھو حضرت سودا آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت حفصہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت ام حبیبہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت ام سلمہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت زینب بنت جہش آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت زینب بنت خزیمہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت سودا آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت جویریہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت میمونہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت رقیہ آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت ام کلثوم آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے، حضرت زینب آتی، آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب آقا
کعبہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا آتی تھی تو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے آگے بڑھ کر پیشانی چوم کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے مجھے کہنے کو چوکی تبرسی ہے کہ مسلمانوں ارے جس خاتون کا استقبال امام الانبیاء فرما رہے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی کہنا ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور ماں بہنوں کون فاطمہ کہ ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ماں بہنوں ان کی نماز نہ ظہر کی قضا، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ فجر کی، بلکہ آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نفل نماز کی نیت کرتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ پوری رات گزر جاتی تھی، سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ رو کر دعا کرتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی، مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے، ایک رات اتنی لمبی ہو کہ فاطمہ کا سجدہ بھی لمبا ہو یا رب العالمین۔ یہ بنت رسول کی تمنا، یہ بنت رسول کی دلی خواہش ہے کہ ایک رات اتنی لمبی ہو جائے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عبادت حضرت فاطمہ زہرا کی۔ حضرت فاطمہ نے دعا کی مولا رات لمبی ہو تاکہ فاطمہ کا سجدہ بھی لمبا ہو۔ ماں نے دعا کی تھی، ماں نے تمنا کی تھی، لیکن دعا قبول ہوئی ہے، تمنا کی تکمیل ہوئی ہے تو میدان کربلا میں ہوئی ہے کہ اسی خاتون جنت کے نور نظر امام حسین نے فاطمہ کے لال نے اپنے خون میں لال ہو کر میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، فرات کی لہروں نے دیکھا، کربلا کے ذروں نے دیکھا، ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، خلاؤں نے دیکھا، شمر لعین نے دیکھا، سنان نے دیکھا، خولی نے دیکھا، ابن سعد مدنیات نے دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ سر جھکا ہے میدان کربلا میں، سر اٹھے گا میدان قیامت میں۔ اس لباسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت شہید اعظم کانفرنس علامہ ذکر اللہ مکی بریلی شریف نوجوانوں نے کمیٹی چوکی تبرسیا۔ میری ماں بہنوں خاتون جنت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، خاتون جنت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، خاتون جنت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ آپ اپنے پیارے بابا جان سے اتنی محبت کرتی تھی اور پیارے مصطفیٰ بھی اپنی پیاری بیٹی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ذرا غور کرنا کون خاتون جنت، ذرا غور کرنا کون فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ زہرا کہ جبرائیل بھی آ رہے ہیں تو اجازت لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی حیا ایسی، ان کا پردہ ایسا کہ چشم فلک نے ایسا پردہ نہ دیکھا۔ انتقال ہونے والا حضرت فاطمہ کا، حضرت فاطمہ دنیا سے جانے والی ہے۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو خاتون جنت نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد نوٹ کرو ماں بہنوں، حضرت فاطمہ کی وصیت نوٹ کرو۔ حضرت
حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد مجھے یوں ہی دفن مت کرنا، جس طرح سے عام لوگوں کو قبرستان لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب تابوت سے میت ہوتی ہے تو اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اٹھے تو اوپر بھی پردہ ہو، گہوارہ ہو، رات کے وقت اٹھتا ہوا جنازہ ہو، اوپر سے گہوارہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آخری سفر میں بھی پردے کو اور حیا کو ملحوظ رکھو۔ حضرت اسما سے یہ وصیت فرمائی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی تابوت کے اوپر سے گہوارہ بنایا گیا اور اس طرح سے پردے کے اہتمام کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور کے مسلمانوں آج تابوتوں پر اگر حجاب کا رواج ہے تو حضرت فاطمہ کی عطا اور بہنوں ذرا آپ اپنی اپنی غیرت کو للکارو اور اپنے اپنے پردے کا محاسبہ کرو۔ ذرا تم سوچو تو صحیح، وہ بنت رسول جو آخری سفر میں بھی حیا اور پردے کو ملحوظ رکھ رہی ہے اور اپنے پاپا جان یعنی پیارے نبی کی حدیث شریف پہ عمل کر رہی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اس پہ خاتون جنت نے عمل کر کے دکھایا۔ تو ماں بہنوں تم سب نے یہ دعویٰ کیا ہے یا دعویٰ کرتی ہو کہ تم سب کو حضرت فاطمہ زہرا سے محبت ہے، تمہیں قسم ہے حضرت فاطمہ زہرا کی محبت کی، اور اس قسم کے ساتھ میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا پردے کو ملحوظ رکھنا، حیا کو ملحوظ رکھنا۔ ارے پردہ اور حیا اگر باقی ہے تو آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ پردے کو رواج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ کون فاطمہ زہرا؟ ادھر دیکھو میری طرف، کون فاطمہ؟ مصطفیٰ اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ امہات المومنین بیٹھی ہیں، پیارے مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور بھی تشریف فرما۔ حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، اور وہیں پہ حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ اور مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ میں زید اللہ قادری، خاتون جنت سے مجھے جو محبت ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ افضل الصلوات و تسلیم کے بعد وہ محبت میں الفاظ میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کروں۔ ہاں سنیے، سب بیٹھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہے کہ اچانک آقا نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی کی سرگوشی۔ آقا نے کوئی بات حضرت فاطمہ کے کان میں کہی، اب حضرت فاطمہ سن کر رونے لگی۔ حضرت فاطمہ سن کر رونے لگی، زارو پردہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی نے حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار کے کان میں پھر کوئی بات کہی۔ اب دوسری بار آقا نے جب سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ زہرا مسکرانے لگی۔ آپ بھی مسکرا دو، بولو سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، محفل برخاست ہو گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا، او فاطمہ وہ کون سی بات تھی جو پیارے نبی نے آپ کے کان میں کہی تھی؟ آپ ایک بار رونے لگی، دوسری بار مسکرانے لگی، وہ بات ہمیں بھی بتائیے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، میں اپنے ابا حضور کا راز افشا نہیں کروں گی، میں راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے نہ بتایا، لیکن جب پیارے نبی کا وصال ہو گیا، پیارے نبی کا انتقال ہو گیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ اکبر ان پہ بھی موت طاری ہوئی، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ ہاں اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت
فاطمہ زہرا اپنے بابا حضور کے انتقال کے بعد اس قدر روئیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ مصیبت اگر دن پہ ڈال دی جائے تو دن رات ہو جائے، رات کو مصیبت ڈال دی جائے تو رات دن بن جائے. روتی رہی مسلسل. حضرت سیدہ عائشہ ایک دن کہنے لگی او فاطمہ اب تو وہ بات بتاؤ جو آقا نے کان میں کہی تھی، اب تو پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، بتا دو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا حضور نے میرے کان میں پہلی بار یہ فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ہر سال جبرائیل امین میرے پاس ایک بار قرآن شریف کا دورہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جو 30 پاروں کا دورہ کیا کرتے تھے. او بیٹی فاطمہ اس سال جبرائیل امین 2 بار آئے ہیں، اس بار جبرائیل امین 2 بار آئے ہیں، اس سال 1 بار نہیں بلکہ 2 بار. حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ جبرائیل امین کا 2 بار آنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ابا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. یہ بات سن کر میں رونے لگی. پھر ابا حضور کو مجھ سے میری تکلیف دیکھی نہ گئی تو ابا حضور نے پھر میرے کان میں فرمایا بیٹی فاطمہ روتی کیوں ہو؟ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے تم آ کر ملنے والی ہو، سب سے پہلے تم آ کر ملو گی. اللہ پر مصطفیٰ کے وصال کے بعد خاتون جنت کا انتقال پرملال سب سے پہلے ہوا ہے. یہ میرے نبی کا علم غیب ہے کہ مصطفیٰ یہ جانتے ہیں سیدہ عائشہ سے پہلے، ام حبیبہ سے پہلے، ام سلمہ سے پہلے، حضرت میمونہ سے پہلے، حضرت خزیمہ سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوگا. یہ بات جان میں آقا نے پہلے بتا دی ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے اور سنیوں کا عقیدہ ہے. اور کوئی خیر کیا تم سے نہیں ہوگا جب نے خدا چھپا تم پہ کروڑوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان گنبد خضرا شریف شہید اعظم کانفرنس. وہ خاتون جنت سبحان اللہ، وہ خاتون جنت سبحان اللہ کہ جن سے فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی. ماں بہنوں قسم ہے تمہیں خاتون جنت کی حیا کی. حیا کو رواج دو، پردے کو رواج دو، نماز کی پابندی کرو، شوہر کا احترام کرو، شوہر سے محبت کرو، شوہر کی خدمت کرو. اور گھر میں جب محبت کا ماحول ہوگا تو میری ماں بہنوں گھر میں رحمت کی بارش بھی ہوگی، برکت کا نزول بھی ہوگا. او میری ماں بہنوں نقل کرنی ہے تو ممبئی کی ہیروئن کی نقل مت کرو. نقل کرنی ہے تو ممبئی کی ہیروئن کی نقل مت کرو. اور او نوجوانوں نقل کرنی ہے تو ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو. ارے نقل اگر کرنی ہے، ارے کرنی ہے نوجوانوں تو شہید اعظم کی نقل کرو، حضرت علی کی نقل کرو. اور بیٹیوں بہنوں نقل کرنی ہے تو حضرت فاطمہ کی نقل کرو. خاتون جنت کی نقل کرو، خاتون جنت کی نقل کرو. یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ استقامت ہے کہ یہ اپنا پڑوسی ملک افغانستان، وہاں طالبان کی حکومت تھی اور طالبان نے ان دنوں پابندی لگائی تھی کہ کسی ملک کا کوئی رپورٹر ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا. لیکن فرانس کی رہنے والی ایک لڑکی ریڈلی خفیہ طور پہ پہنچ گئی رپورٹنگ کے لیے، پکڑی گئی. چونکہ پابندی تھی، قانون کا النگھن کیا، گرفتار ہوئی اور جیل گئی. اور ریڈلی جب جیل سے نکلی فرانس گئی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اب دیکھیں ذرا حیا اور پردے کی طاقت دیکھیں. ریڈلی سے پوچھا گیا فرانس میں وہ ریڈلی تو مسلمان کیوں ہو گئی؟ تو کہتی ہے جس وقت پولیس والوں نے مجھے گرفتار کیا تھا تو
میرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے. چیک کرنے کے لیے لیڈیز پولیس کو بلایا گیا. جب لیڈیز پولیس چیک کر رہی تھی تو ریڈلی کہتی ہے کہ مجھے غصہ آیا. نوجوانوں ذرا یہاں پہ اپنا محاسبہ کرنا اور ایمان کی طاقت دیکھنا. ریڈلی کہتی ہے کہ جب وہ میرے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی تھی پولیس کہ میرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تو مجھے غصہ آیا. میں ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی, ٹی شرٹ اتار کر پھینک دی اور میں بولی دیکھ لے میرے پاس کچھ نہیں ہے, برہنہ ہو گئی. اب یہاں پہ ٹھہر کر ایک بات سننے کی ہے. ریڈلی کہتی ہے جیسی ٹی شرٹ میں اتار کر پھینکی, جتنے مرد تھے جتنے جینس پولیس والے تھے سب نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی. زور سے بول دو سبحان اللہ. کہتی ہے کہ جیسے ٹی شرٹ اتار کر پھینکی میں سارے مسلمانوں نے نگاہیں پھیر لی, کسی نے جھانک کر بھی میری طرف نہیں دیکھا. میں سمجھ گئی ارے جب غلام مصطفیٰ کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. زندہ باد. کہتی ہے کسی مجاہد نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا, کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا. اور کہتی ہے جب میں جیل سے نکل رہی تھی سزا کاٹ کر تو جیلر تھا ایک غریب مسلمان, اس کے کاندھے پہ ایک چادر تھی. اس نے اپنی چادر مجھے دے کر کہا کہ بیٹی ریڈلی, بہن ریڈلی, اس چادر کو سر پہ رکھ لو میری بہن, اور اس چادر کا خیال رکھنا میری بہن. وہ کہتی ہے میڈیا والوں کے سامنے میں وہی جیل کے دروازے پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی, لیکن اسلام کا پرچار نہ کر سکی. اس لیے پرچار نہ کر سکی, اگر میں وہاں پرچار کرتی تو لوگ کہتے کہ اسلام اور مسلمان کے ڈر سے مسلمان ہو گئی ہے, مجاہدین اور طالبان کے ڈر سے مسلمان ہو گئی. آج میں اپنے ملک میں ہوں, میں اعلان کرتی ہوں میں مسلمانوں کے ڈر سے نہیں, جہنم کے ڈر سے جنت کے یقین پر ایمان لائی. میڈیا والوں تم کہتے ہو کہ ریڈلی پاگل ہو گئی, سنو کان کھول کر, ریڈلی پاگل نہیں ہوئی ہے. ارے تم سب پاگل ہو. اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ پہ آ جاؤ. یہ ہے حیا کی طاقت, یہ ہے پردے کی طاقت. میری ماں بہنوں پردے کو رواج دو, میری ماں بہنوں نماز کی پابندی کرو. کون خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا, اللہ ان کی عبادت بے مثال, ان کا تقویٰ بے مثال, ان کی طہارت بے مثال. آپ دیکھیے نا حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے تو میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. حضرت فاطمہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ چلنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, ہر طرح سے حضرت فاطمہ مصطفیٰ کے مشابہ تھی. وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا مصطفیٰ چل رہے ہیں, وہ بیٹھتی تھی تو لگتا تھا مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھانا تناول کرتی تو لگتا مصطفیٰ کھانا تناول فرما رہے ہیں, اور جب کچھ بولتی تھی تو لگتا تھا مصطفیٰ تصور کا دریا بڑھا رہے ہیں. وہ فاطمہ زہرا, وہ فاطمہ زہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو. کون حسن کون حسین؟ سنیے ترمذی شریف باب مناقب الحسن والحسین صفحہ نمبر 218 سطر 11-12. ان بریدہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتبون اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاثران. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدی ثم قال صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتنہ الى آخر الحدیث. ترمذی شریف صفحہ 217 سطر 32-33. متن حدیث میں سنا چکا ہوں, ترجمہ سن لیجئے. او ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو. حضرت اسامہ ابن زید آقا کے صحابی فرماتے کہ کسی ضرورت کے تحت میں رات میں پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا.
کب پہنچا؟ رات میں، بولو رات میں۔ کہتے ہیں کہ ماں میں پہنچا تو آقا کے جس میں اندر پہ کمبل شریف تھا۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، محبت کہتی ہیں حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ کمبل شریف ابھرا ہوا تھا، ابھرا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آقا کی گود میں کوئی قیمتی شے۔ میری ضرورت پوری ہو گئی، میں چلنے لگا تو میں نے پوچھا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ کمبل ابھرا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گود میں کوئی قیمتی شے۔ پیارے نبی نے مسکرایا اور فرمایا دیکھو گے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھوں گا۔ فکشفہ، آقا نے کمبل کھولا، آپ اپنا منہ کھولیے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک زانو پر امام حسن بیٹھے تھے، دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے تھے۔ فرمایا آقا نے آدان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے مولا میں دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے دونوں نواسوں سے محبت فرما۔ اور آگے جو دعائیہ جملہ ہے آقا نے اس میں آپ کو بھی شامل کیا، آپ کو بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، ماں بہنوں آپ کو بھی شامل کیا، مجھقیر ذکر اللہ قادری کو بھی میرے آقا نے شامل کر لیا، مولانا توقیر رضا کو بھی شامل کر لیا، اے جناب انور اقبال کو بھی شامل کر لیا، مفتی ولی الرحمان کو بھی شامل کر لیا، ان بزرگ علماء کرام کو بھی شامل کر لیا۔ کیسے کیا؟ ارے ماضی قریب و بعید کے مومنین کو بھی شامل کیا، مستقبل قریب و بعید کے آنے والے مومنین کو بھی شامل کیا، بلکہ قیامت تک تمام اہل ایمان کو شامل کیا۔ اور آقا نے دعا کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے مولا جو بھی میرے نواسوں سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ ارے جو بھی محبت کرے، جو بھی محبت کرے، چوکی والے کرے، یہ سب شامل ہے اس محبت میں۔ اور یہ جلسہ بھی کسی کے باپ کی محبت میں نہ سجا، حسین پاک کی محبت میں سجا ہے۔ اور سن لو مصطفیٰ نے جب جب دعا کی قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، اس شان سے قبول ہوئی کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت کا انعام، یہ ہے محبت کا انعام۔ آپ کا نام؟ مولانا اظہار انور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، بڑی محنت آپ نے کی ہے۔ اور آپ کا نام؟ مولانا احتشام صاحب۔ محبت فرمانا، امام حسین کی شہادت کی خبر تو بچپن میں ہی عام ہو گئی تھی۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان الحسن والحسین یلعبان فی بیتی فنزل جبرائیل وقال یا رسول اللہ ان امتک تقتل ابنک هذا واوما الى الحسین وآتاه بقربت فشمها ثم قال ریح الگرد وبلا ثم قال یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التراب دما فعلمی ان ابنی قد قتل او کما قال سید المرسلین۔ تو آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی عام تھی، اور 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، 61 ہجری ہے۔ جب آپ نے جامع شہادت نوش کیا، ابن صاحب نے سمجھا ہم نے حسین کو مٹا دیا، شمر لعین نے سمجھا ہم نے حسین کے ماننے والوں کو مٹا دیا، لیکن ابن صاحب بدل ہاتھ اور شمر لعین اور تمام یزیدی خاکستر ہو گئے، نابود ہو گئے، لیکن امام حسین اس قدر مقبول ہو گئے کہ آج چوکی تھپرسیہ میں ہر گھر سے یا حسین کا نعرہ بلند ہو رہا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، علامہ ذکر اللہ مکی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہر گھر سے یا حسین کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ شہادت اگر تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے شہادت بیان نہ کر سکا۔ آئندہ ملاقات ہوتی ہے، موسم اور حالات سازگار ہوں تو انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ میں یہ عرض کروں کہ امام حسین بھی جب جام شہادت نوش کر چکے اور 10 محرم کا دن گزر گیا، 11ویں کی شب آئی، شام غریبہ آ گئی، تنہائی کا وقت، ہر طرف سناٹا تھا۔